خبر آپ کو دے بانی پی ٹی آئی کی مبینہ سہولتکاری کا الزام سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ شاہد سلیم بیگ کو سرکاری رہائش کا آئی جی ہاؤس سے حراست میں لیا گیا۔ شاہد سلیم بیگ 5 سال آئی جی جیل خانہ جات رہے۔ اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ظفر سے بھی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ڈی آئی جی جیل راولپنڈی کے آفس سپرنٹنڈنٹ ناظم علی شاہ سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اہم خبر ہے آپ کو بتائیں، شاہد سلیم بیگ 5 سال آئی جی جیل خانہ جات رہے ہیں۔ شاہد سلیم بیگ کو حراست میں لے لیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ظفر سے بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی سہولتکاری کا الزام سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شاہد سلیم بیگ کو سرکاری رہائش کا آئی جی ہاؤس سے حراست میں لیا گیا ہے۔ فوجی افسروں کی گرفتاری پاکستان کے اندرونی معاملہ ہے۔ امریکہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان پینٹاگون سبزینا سنگھ نے بھی پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان میں فوجی افسران سے متعلق رپورٹ سے آگاہ ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کی مضبوط شراکت داری ہے۔ دونوں ملکوں کی فوجی اور سیاسی قیادت میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات ہوتی رہتی ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم، علاقائی سلامتی اور مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے پاکستان کی مدد کرتے رہیں گے۔ اور ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی ذاتی یا سیاسی وابستگی نہیں۔ اگر کوئی وابستگی تھی تو وہ صرف پیشہ ورانہ تھی۔ جنرل فیض کا معاملہ حساس ہے، ان کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ معاملہ فوج پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اس سے منطقی انجام تک پہنچا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں دینے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جنرل فیض حمید کے ساتھ کوئی ذاتی یا سیاسی وابستگی نہیں رہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی وابستگی تھی تو وہ صرف پروفیشنل تھی۔ جنرل فیض حمید کا اریسٹ ہونا، اس کا ٹرائل ہونا فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ یہ حساس معاملہ ہے، اس کو اپنی منطقی انجام تک پہنچانا یہ آپ فوج پہ چھوڑ دیں، جیسے وہ مناسب سمجھتے ہیں اس مسئلے کو وہ ڈیل کریں۔ حماد اظہر پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت سے مستعفی۔ حماد اظہر نے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے استعفیٰ مسترد کرنے پر اپنے موقف کو دہراتے ہوئے لکھا کہ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ انہوں نے اعتماد کرنے پر عمر ایوب کا شکریہ ادا کیا۔ حماد اظہر کے استعفے کے بعد تحریک انصاف لاہور کے صدر چودھری اصغر گجر اور جنرل سیکرٹری حافظ ذیشان رشید نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ حماد اظہر نے لکھا کہ ایسے حالات جہاں میرے پاس کوئی اختیار کے بغیر مکمل ذمہ داری ہو، کوئی بھی پیغام بھجوانے والوں کے غضب سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ خود پارٹی لیڈر تک رسائی حاصل نہ ہو۔ سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے حماد اظہر کا استعفیٰ مسترد کر دیا تھا۔ اپنے پیغام میں عمر ایوب نے حماد اظہر کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے۔ حماد اظہر نے اپنے استعفے میں پارٹی میں لابنگ اور مخصوص افراد کی اجارہ داری پر شدید احتجاج کیا تھا۔ حماد اظہر نے پی ٹی آئی سے استعفیٰ کیوں دیا؟ وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور حماد اظہر کے درمیان تلخ کلامی استعفے کی وجہ بنی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان لڑائی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی جانب سے حماد اظہر کو سیاسی طور پر متحرک ہونے کے لیے کہنے پر ہوئی۔ آپ کہنے کو روپوش ہیں لیکن ذاتی معاملات ٹھیک چلا رہے ہیں، پارٹی پر بھی توجہ دیں۔ علی امین گنڈا پور کا حماد اظہر سے مکالمہ، کہا اگر آپ سے پارٹی کے معاملات نہیں چلتے تو استعفیٰ دے دیں۔ علی امین گنڈا پور کی باتوں پر حماد اظہر سیکھ پا۔ حماد اظہر کی جانب سے علی امین کو پارٹی رہنماؤں کی کارکردگی کی بجائے صوبے پر توجہ دینے کا مشورہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گالم کلوچ کا بھی تبادلہ ہوا۔ عمر ایوب کے سمجھانے کے باوجود بھی حماد اظہر پارٹی اختلافات منظر عام پر لے آئے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر برائے کمیونیکیشن اینڈ ورکس شکیل احمد خان اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ شکیل خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہے۔ کابینہ سے استعفیٰ دینے کی وجوہات ایوان میں بتاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ سے اختلافات اصولوں کی بنیاد پر ہے، لیکن میرا ووٹ بانی پی ٹی آئی کا ہے۔ میں اپنے آپ کو تمام فورمز پر احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ شکیل خان کے خلاف بدعنوانی اور بد انتظامی کی شکایات تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے شکیل خان کے خلاف شکایات کے حوالے سے کمیٹی بنائی ہے، جس کی سفارشات پر شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری بھیجی گئی۔ شکیل خان نے استعفیٰ دیا تو ڈی نوٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں، اب یہ کمیٹی کا استحقاق ہے کہ کب ثبوت سامنے لائے گی۔ کو پھر میڈیا میں یہ بات آئی، سوشل میڈیا پہ بھی اور آپ کے میڈیا کے بھی سکرینز پر یہ بات آئی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو یہ سچویشن ہے۔ ان کا استعفیٰ بعد میں آیا، اس سے پہلے نوٹیفیکیشن کے لیے سمری جا چکی تھی، اور خان صاحب نے یہ بات تمام ملاقات کرنے والوں سے بھی کی ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی اور ذاتی طور پر مجھ سے بھی کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی قسم کا اگر
किसी भी वजीर पर, किसी भी सरकारी एहलकार पर, पार्टी के अहदेदार पर किसी किस्म का करप्शन का कोई इल्ज़ाम लगता है या मिसमैनेजमेंट का इल्ज़ाम लगता है तो उसके हवाले से तमाम शिकायत बजाय इसके कि आपस में क्रिबिंग हो, पार्टी के मेंबरान आपस में क्रिबिंग करें, इस कमेटी के सामने लाए जाएं। ये एक इशू है जिसकी बात में अगर कमेटी मुनासिब समझेगी, क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ इसलिए मैं उनके बारे में तो कोई बात नहीं कर सकता, अगर वो मुनासिब समझेंगे तो अब्बासी साहब और कमेटी के दीगर मेंबरान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर CNW शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला ने रिपोर्ट की बुनियाद पर डी नोटिफाई की समरी गवर्नर को भेजी थी। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बदइंतजामी की शिकायत थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट की बुनियाद पर डी नोटिफाई की समरी गवर्नर को भेजी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बद इंतजामी की शिकायत थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर बाकायदा तौर पर दस्तखत कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट की बुनियाद पर डी नोटिफाई की समरी भेजी है। और आपको बताते चलें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शकील खान को डिनोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट की बुनियाद पर डी नोटिफाई की समरी गवर्नर को भेजी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। पंजाब असम्बली के रुकन शेख इम्तियाज को PTI लाहौर का सदर बना दिया गया। शेख इम्तियाज पहले भी 3 बार लाहौर के सदर रह चुके हैं। चौधरी असगर गुज्जर ने ज़ाती मसरूफियात के बायस इस्तीफा दे दिया था। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने शेख इम्तियाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शेख इम्तियाज पहले भी 3 बार लाहौर के सदर रह चुके हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे शेख रशीद से। जी शेख रशीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शेख इम्तियाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का सदर बना दिया गया है। इससे पहले चौधरी असगर गुज्जर थे PTI लाहौर के सदर, मगर बानी PTI की तरफ से जो चौधरी असगर गुज्जर थे उनकी जो कारकर्दगी थी उनके हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि बार बार उनकी कॉल के बावजूद चौधरी असगर गुज्जर जो हैं लाहौर में जिस तरह के एहतजाजी मुजाहरे होने चाहिए थे वो नहीं करवा सके, जिसके बायस उन्हें कहा गया कि वो रिज़ाइन कर दे और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने रिज़ाइन किया, जिसके बाद शेख इम्तियाज को बानी PTI की तरफ से ये कहा गया कि आप लाहौर के सदर हैं। जिसके बाद उमर अयूब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और आज शेख इम्तियाज ने इस हवाले से मीडिया से भी गुफ्तगू की है और मेरी भी बात हुई उनसे, और उनका यह कहना था कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए हर वो किरदार अदा करें। शेख रशीद आगाह कर रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में PTI के MN इकबाल फरीदी ने शरीक खवातीन के लिबास पर एतराज उठा दिया। उन्होंने कहा कि खातून को इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए। लिबास के हवाले से भी SOPs होने चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने इकबाल अफरीदी के एतराज को नामुनासिब करार दे दिया है कि इलेक्ट्रिक की खातून को ऐसे लिबास में इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए। इकबाल अफरीदी ने खवातीन के लिबास पर एतराज उठा दिया। लिबास के हवाले से भी SOPs जारी होने चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने इकबाल अफरीदी के एतराज को नामुनासिब करार दे दिया। कामा कमेटी तवानाई के इजलास में खवातीन के लिबास पर इकबाल अफरीदी का एतराज सामने आ गया है। लोग देख किया तो क्या ये एथिकली ठीक है कि किसी के ड्रेस पे एतराज़ किया जाए? देखिए, ये कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है। यहाँ पे लोग देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ पे SOP होनी चाहिए। यहाँ पे एक मेंबर कौमी असम्बली भी बेटी थी उसका ड्रेस आपने देख लिया है। देखिए, हमें लोग देखते हैं, अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? यहाँ पे जो माशरा इन लोगों को देखकर जो सीखते हैं वो सारे बाज़ारों में फिर मस्जिदों में जिस तरह ये मस्जिद में होता रहा है वो हो रहा है। तो ये है कि असम्बली की वो नुमाइंदा कमेटी है, ये आवाम देखती है और यहाँ पे जो भी आता है वो एक तो SOP फॉलो करे और यहाँ ऐसे ड्रामे किसी नहीं होना चाहिए जिससे एक माशरा बिगड़ता है। आपने एतराज किया, आपने अपनी मेंबर पे किया जो सामने लेडी बैठी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर कौमी असम्बली पे तो हमें फख्र है जिस तरह वो आई थी, लेकिन वो दूसरी जो आई थी उससे सिस्टम या माशरा या निज़ाम खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि हम एक माशरे में रह रहे हैं, हमारे बहन भाइयाँ और बेटियां हैं, तो इसी तरह माशरे में ऐसे लोगों का आना मेरे ख्याल में ठीक है। उनके ड्रेस में क्या ऐसी
اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ اے پی این نیوز شاہد اجمل سے۔ شاہد، بتائیے گا قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس ہوا، کیا معاملہ پیش آیا مزید اس میں؟ جی بالکل، آج قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس جو ہے وہ جاری تھا کہ اس دوران جو ہے کہ الیکٹرک کے سی او سمیت جو ان کے اعلیٰ افسران ہیں وہ بریفنگ کے لیے کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے، اور ان کے ساتھ ایک خاتون افسر بھی جو تھیں وہ بھی موجود تھیں کہ اس دوران جو ہے جب وہ کمیٹی سے اٹھ کر خاتون افسر اور کے الیکٹرک کے لوگ بریفنگ دے کر چلے گئے تو جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں اقبال افریدی، انہوں نے چیئرمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب چیئرمین، آج جو خاتون اس کمیٹی میں آئی ہیں ان کا لباس مناسب نہیں تھا، نامناسب لباس انہوں نے پہن رکھا تھا، اور اس طرح کمیٹی میں ان کا آنا درست نہیں ہے۔ کمیٹی کے لیے کوئی ڈریس کوڈ خصوصی طور پر بنایا جائے۔ یہ کہ الیکٹرک کی جو ہے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز خاتون ہے، جب وہ چلیں گی تو اس کے بعد ان کے لباس پر جب اعتراض اٹھایا گیا، بعد جب کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا تو صحافیوں نے جو چیئرمین کمیٹی ہیں فدا حسین، ان سے یہ کہا کہ کیا کسی خاتون کے لباس پر اس طرح اعتراض کرنا جائز ہے، تو چیئرمین کمیٹی نے بھی ان کے اس اعتراض کو مسترد کیا اور کہا کہ اس طرح اعتراض کرنا کسی پر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ جی شاہد، اس حوالے سے مزید بھی آگاہ کیجیے گا کہ یہ اعتراض کیا ماضی میں بھی ایسے اعتراضات اٹھائے جاتے رہے اس نوعیت کے، یا پہلی مرتبہ اس نوعیت کا اعتراض اٹھایا گیا؟ نہیں، یہ پہلی دفعہ دیکھیں جی، یہ اجلاس کے دوران پہلے بھی خواتین مختلف اداروں سے بھی کمیٹی میں آتی ہیں اور ایم این ایز بھی آتی ہیں، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ایم این اے کی طرف سے، وہ کمیٹی کے رکن بھی نہیں ہے بلکہ وہ پٹیشنر تھے اور ان کی طرف سے جو ہے موور تھے، اور ان کی طرف سے ایک نقطہ جو ہے وہ ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کمپنی کے حوالے سے جو ہے وہ زیر غور آنا تھا، اس لیے وہ کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔ تو اس سے پہلے کبھی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا کہ خواتین کے کمیٹی کے اجلاسوں کے اندر خواتین کے آنے پر یا ان کے لباس پر کوئی تبصرہ کیا گیا ہو یا اس پر کوئی اعتراض کیا گیا ہو۔ یہ پہلی دفعہ تھا، اور اس پر تمام ارکان جو تھے وہ خاموش رہے، اور بلکہ انہوں نے کچھ اراکین نے آپس میں بات کرتے ہوئے جو ہے حیرانی کا اظہار بھی کیا ان کی اس گفتگو کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ جی شاید یہ کہے گا کہ جب اعتراض اٹھایا گیا تو اس کے بعد وہ خاتون اس اجلاس میں موجود رہی، متعلقہ خاتون، یا پھر وہ اجلاس سے اٹھ کر چلی گئی تھی؟ کارروائی کس طرح سے آگے بڑھی پھر؟ دیکھیں، جب انہوں نے خاتون کے لباس پر اعتراض اٹھایا تو اس وقت وہ کے الیکٹرک کا جو ایجنڈا ہے وہ ختم ہو چکا تھا، اور وہ خاتون جو ہے اور ان کے ساتھ جو ان کے سی او آئے ہوئے تھے کے الیکٹرک کے، وہ اپنی بریفنگ دے کر جو ہے وہ اجلاس سے اٹھ کر جا چکے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا۔ اس اجلاس ان کے جب وہ بیٹھی تھی تو اس دوران انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، بلکہ وہ ان کے بالکل آمنے سامنے وہ بیٹھے تھے دونوں، یعنی ٹیبل کے ایک طرف جو ہے وہ خاتون بیٹھی تھی اور دوسری طرف جو جس طرف ایم این ایز بیٹھتے ہیں اس رو میں بالکل ان کے اپوزٹ جو ہے وہ اقبال افریدی جو ہے وہ اپنی سیٹ نشست پر بیٹھے تھے۔ جی بہت شکریہ شاہد اجمل، تفصیلاً بتا رہے تھے۔ اقبال افریدی کے اعتراض پر شہری رحمان کا کہنا تھا کہ آپ کام سے کام رکھیں، خواتین پر کیوں نظر رکھتے ہیں کہ کیا پہنا ہے؟ تصویر میں ایسا کچھ نہیں کہ خاتون کے لباس پر کوئی اعتراض کیا جائے۔ شہری رحمان کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے، خاتون کے لباس پر اعتراض اٹھایا گیا اور اس کے بعد ان کی جانب سے کہا گیا کہ تصویر میں ایسا کچھ نہیں کہ خاتون کے لباس پر اعتراض کیا جائے، آپ کام سے کام رکھیں، خواتین پر کیوں نظر رکھتے ہیں کہ کیا پہنا ہے؟ تصویر میں ایسا کچھ نہیں کہ خاتون کے لباس پر اعتراض کیا جائے، شہری رحمان ایسا کہتی ہیں۔ جبکہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا مذمت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خواتین کو ہراساں کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ قائمہ کمیٹی اجلاس میں خاتون کو زد و کوب کرنے کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف خواتین کے لیے تحریک ناانصاف بن چکی ہے۔ تحریک انصاف اقبال افریدی کے خلاف ایکشن لے، اقبال افریدی کی پارٹی رکنیت معطل ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ اقبال افریدی کی پارٹی رکنیت کو معطل ہونا چاہیے، وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ موقف بھی سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس جاری تھا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اقبال افریدی کی جانب سے خاتون کے لباس پر اعتراض اٹھایا گیا کہ الیکٹرک کی خاتون کو ایسے لباس میں اجلاس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اقبال افریدی کی جانب سے اجلاس کے دوران ایسا کہا گیا۔ لباس کے حوالے سے بھی ایس او پیز ہونے چاہیے۔ چیئرمین کمیٹی نے اقبال افریدی کے اعتراض کو نامناسب قرار دے دیا، جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسے رویے کی مذمت کرتے ہیں، خواتین کو ہراساں کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ قائمہ کمیٹی اجلاس میں خاتون کو زد و کوب کرنے کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف خواتین کے لیے تحریک ناانصاف بن چکی۔ تحریک انصاف اقبال افریدی کے خلاف ایکشن لے، عطا تارڑ کی جانب سے یہ کہا گیا۔
اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کی خاتون کو ایسے لباس میں اجلاس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسا اعتراض اٹھایا گیا ہے اقبال آفریدی کی جانب سے، اور اقبال آفریدی کو اب تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور اسی معاملے پر موقف سامنے آیا ہے کہ وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہری رحمان صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آج قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس تھا، پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی کی جانب سے خاتون کے لباس پر اعتراض اٹھایا گیا، کیا موقف ہے آپ کا؟ کیا اس حوالے سے ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، یہ بڑا افسوس ہوا، اور یہ پارلیمان کا ایک بہت ہی اہم قائمہ کمیٹی کے ممبر نے، فاضل ممبر نے کھڑے ہو کے اجلاس سے نکل کے توانائی کے حوالے سے بات کی، جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے ملک کا، مگر انہوں نے اٹھا کے ایک وہاں خاتون جو آئی ہوئی تھیں ایکسپرٹ، کسی مجھے نہیں پتا کس شعبے کے حوالے سے وہ وہاں تھیں، مگر ہوتے ہیں باہر کے لوگ، تو وہاں بیٹھی ہوگی اور الیکٹرک کی وہ نمائندگی کر رہی تھی شہری رحمان صاحبہ، تنقید کا نشانہ بنایا، یہ ان کی پہن سہن پر انہوں نے تبصرہ فرمایا۔ یہ تو کسی کا حق نہیں بنتا ہے کہ جی کہ خواتین کو اس طرح آپ ٹارگٹ کریں، اور میں تو اگر اس خاتون کی جگہ ہوتی تو میں تو اس میں ہراسمنٹ کا کیس بناتی ہوں، ان پر سے ان کو کمپلین کرنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور ممبران کو اپنے جامع میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ اگر ان کو عادت نہیں ہے خواتین پبلک اسپیس میں خواتین کے ساتھ ڈیل کرنے کی، تو یہ نیشنل اسمبلی ہے پاکستان کی، یہ ہمارا کیپٹل سٹی ہے، آپ ذرا، اور ہم ایک پروگریسو ملک ہیں، اور کوئی کسی کے احساس مجروح اس طرح نہیں ہو رہے تھے وہاں پہ۔ اگر ان کو برا لگ رہا تھا، وہ تو اپنے کام سے کام رکھیں، اپنی نظریں نیچے کریں اور اپنے کام پر فوکس کریں۔ ان کو کوئی حق نہیں ہے وہاں کسی معذب خاتون پر تنقید کرنے کا، ان کے ڈریس پر، ان کی جسم پر، اور ان کی کسی بھی چیز پر۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ مرد حضرات کھڑے ہو کے باہر آ کے اس طرح کریں۔ شہری رحمان صاحبہ، وہ متعلقہ خاتون کے الیکٹرک کی وہاں پر نمائندگی کر رہی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہیے گا کہ کیا ان کی پارٹی کو اس پر کوئی ایکشن لینا چاہیے، اس حوالے سے کوئی کارروائی کرنی چاہیے اس تمام تر اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ یہ الیکٹرک ایک ادارہ ہے، یہ ان کی ثوابدید ہے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اپنی جو بھی نمائندہ آئی تھی وہ کوئی جونیئر نہیں ہوں گی، وہ ایک پروفیشنل ہی ہوں گی، اور اب سوچیں کہ بجائے اس کے کہ ان کے کام پر یا ان کے جو انہوں نے وہاں اپنا کردار جو بھی پروفیشنل ادا کرنا تھا، اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی، ان کے لباس پر بات ہو رہی ہے۔ یہ نہایت ہی میں سمجھتی ہوں افسوسناک اور بوسیدہ اور دقیانوس رویہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خواتین کے خلاف پھر ایکشنز ہوتے ہیں، پھر جرائم ہوتے ہیں۔ اگر آپ خواتین کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ وہ اپنی حیثیت میں وہاں نہیں بیٹھی ہیں، پروفیشنل حیثیت میں اپنی شناخت نہیں منوا رہی ہیں، آپ ان کو کہیں گے کہ وہ دیکھیے نا ہم تو بیٹھے ہیں، ہماری ماں ہے، ہماری بیٹی ہے، وہ آپ کی ماں اور بیٹی نہیں ہے، وہ اپنی شناخت لے کر وہاں اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی پروفیشنل سٹیچر لے کر وہاں تک پہنچی ہے، آپ اس کی عزت کرنا سیکھیں۔ شہری رحمان صاحبہ، آپ بطور خاتون پاکستان کے ایوان بالا میں نمائندگی کر رہی ہیں، بہت ساری خواتین پارلیمنٹ میں موجود ہیں، وہ نمائندگی کرتی ہیں اپنی اپنی پارٹیوں کی، تو اقبال آفریدی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، کیا پی ٹی آئی کو ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے اس معاملے پر؟ تو سمجھتی ہوں پی ٹی آئی اپنے آپ کو پروگریسو پارٹی کہتی ہے، جدید زمانے کی پارٹی کہتی ہے، کسی حوالے سے نہ آئین ہو یا ہمارا مذہب ہو، مذہب بھی کہتا ہے اپنی آنکھ نیچے کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ساری باتیں، ہم سب کو پتہ ہے یہ ساری باتیں، ان کو فوری طور پر ان سے سوال اٹھانا چاہیے کہ آپ نے جا کے کیا نام بدنام کیا ہے پی ٹی آئی کا۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہم سینئر خواتین ہیں پارلیمان میں، ہر عہدے پر رہ چکے ہیں، میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں اپنی پارٹی کی، اور میں تو 2 سیکنڈ پر میں اگر اس کمرے میں ہوتی میں تو نہیں برداشت کرتی۔ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک طور ہوتا ہے، ایک شاید انہوں نے میٹنگ کے اندر بات نہیں کی، مجھے نہیں پتا باہر آ کے کی ہے، جو بھی کیا ہے، مگر ان پر تنبیہ ضرور ہونی چاہیے ان کو۔ بہت شکریہ، سینیٹر شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں۔